السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ تلنگانہ میں شدید سردی کا امکان، محکمہ موسمیات کا اورنج الرٹ۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ تلنگانہ میں آئندہ 2 دنوں تک موسم خشک رہے گا، تاہم ریاست کے کئی علاقوں میں کم سے کم درجہ حرارت معمول سے 2 سے 3 ڈگری سیلسیس کم ہونے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست کے متعدد حصوں میں رات کا درجہ حرارت پہلے ہی 10 ڈگری سیلسیس سے نیچے پہنچ چکا ہے، جس کے باعث سردی میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ اسی صورتحال کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے تلنگانہ کے کئی اضلاع کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ حکام نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ شدید سردی سے بچاؤ کے لیے مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کریں، خاص طور پر بزرگوں، بچوں اور بیمار افراد کا خاص خیال رکھا جائے۔ محکمہ موسمیات نے کسانوں کو بھی محتاط رہنے اور فصلوں کو سردی کے اثرات سے بچانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہائی، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج ہم لے کر آئے ہیں ہمارے ویورز کے لیے یونیک فرنیچر ہول سیل مینوفیکچرر کی جانب سے یونیک ڈیزائن۔ جی ہاں، یہاں آپ کو 1 لاکھ کا فرنیچر صرف 60,000 روپے میں، وہ اس لیے تاکہ ہمارے سبھی فیملی ممبرز اسے افورڈ کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں کسٹمائز بھی کروا سکتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ترکش اٹالین فینسی ڈیزائن، وہ بھی 5 سال کی وارنٹی، 18 mm واٹر پروف کوالٹی کے ساتھ۔ یہ ویڈیو کو اپنے گروپ اور دوستوں میں شیئر کریں۔ یونیک فرنیچر، غوث نگر، بنڈلا گڑا۔ جانکاری کے لیے اسکرین پر دیے گئے کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کریں۔ کانٹیکٹ نمبر ہے 9000005587 اور 9000004487۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ تلنگانہ میں سڑک حادثات میں اضافہ، جرائم میں کمی۔ تلنگانہ کے DGP شیودھر ریڈی نے کہا ہے کہ 2024 کے مقابلے میں سال 2025 کے دوران ریاست میں سڑک حادثات کی تعداد میں 5.6% اضافہ درج کیا گیا ہے۔ DGP نے واضح کیا ہے کہ اگرچہ سڑک حادثات میں اضافہ ہوا ہے، تاہم ریاست میں امن و امان کی صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس سال ریاست میں مجموعی طور پر جرائم کی شرح میں 2.33% کمی ریکارڈ کی گئی۔ شیودھر ریڈی کے مطابق پولیس کی مؤثر حکمت عملی اور سخت نگرانی کے باعث امن و قانون کی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ DGP نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ٹریفک قوانین کی پابندی کریں تاکہ سڑک حادثات میں کمی لائی جا سکے۔ اس کے علاوہ تلنگانہ کے DGP شیودھر ریڈی نے کہا ہے کہ ریاست میں 3 مرحلوں میں منعقد ہونے والے گرام پنچایت انتخابات کہیں بھی کسی چھوٹی موٹی جھڑپ یا ناخوشگوار واقعے کے بغیر مکمل طور پر پرامن اور غیر جانبدارانہ انداز میں منعقد کیے گئے۔ DGP نے بتایا کہ انتخابات کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور پولیس فورس پوری طرح الرٹ رہی، جس کے باعث امن و امان کی صورتحال برقرار رہی۔ شیودھر ریڈی کے مطابق پولیس انتظامیہ اور دیگر متعلقہ محکموں کے باہمی تعاون سے انتخابات کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا گیا۔ انہوں نے عوام کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے انتخابی عمل میں تعاون کیا۔ تلنگانہ حکومت نے GHMC اور مجوزہ فیوچر سٹی کی اثر 9 تقسیم کے پیش نظر پولیس انتظامیہ میں بڑی تبدیلی کرتے ہوئے 4 نئے پولیس کمشنریٹس قائم کر دیے ہیں۔ نئے کمشنریٹس حیدرآباد، سائبرآباد، ملکاج گری اور فیوچر سٹی۔ اس تنظیم نو کے تحت بھونگیر ضلع کو کمشنریٹس کے دائرہ اختیار سے خارج کر دیا گیا ہے۔ کمشنریٹس کی تفصیلات: حیدرآباد کمشنریٹ اسمبلی سیکریٹریٹ، بیگم پیٹ، شمس آباد ایئرپورٹ اور بدویل ہائی کورٹ جیسے اہم مقامات کو حیدرآباد کمشنریٹ کے تحت لایا گیا ہے۔ سائبرآباد کمشنریٹ تیزی سے ترقی کرتے IT علاقوں جیسے گچی بولی، فائنینشل ڈسٹرکٹ، نانک رام گڑا، مادھا پور اور رائے درگ کے علاوہ صنعتی علاقے پٹن چیرو، جینم ویلی، RC پورم اور امین پور کو سائبرآباد کمشنریٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ ملکاج گری کمشنریٹ رجا کنڈا کمشنریٹ کو اثر 9 منظم کرتے ہوئے نیا ملکاج گری کمشنریٹ قائم کیا گیا ہے۔ کیسرا، شامر پیٹ، قطب اللہ پور اور کمپلی جیسے علاقے اس کے دائرہ اختیار میں آئیں گے۔ بھونگیر کو رچا کنڈا سے علیحدہ کرتے ہوئے یدادری بھونگیر ضلع کے لیے الگ پولیس یونٹ بنایا گیا ہے جہاں SP تعینات ہوں گے۔ فیوچر سٹی کمشنریٹ تیزی سے ترقی کرتے فیوچر سٹی کے لیے نیا کمشنریٹ قائم کیا گیا۔ چیولڈا، موین آباد، شنکر پلی، مہیشورم، ابراہیم پٹنم اور اطراف کے علاقوں کو فیوچر سٹی کمشنریٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ پولیس افسران کی تقرریاں: تلنگانہ حکومت نے 4 کمشنریٹس کے لیے پولیس کمشنرز اور یدادری بھونگیر ضلع کے لیے SP کی تقرری کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ پہلے کمشنر آف پولیس فیوچر
ڈاکٹر سٹین نیا کمشنریٹ جی سدھیر بابو، اویناش موہنتی کمشنر آف پولیس ملکاجگری رچا کنڈا کی تنظیم نو کے بعد، ڈاکٹر ایم رمیش کمشنر آف پولیس سائبرآباد تنظیم نو کے بعد، اکشانشا یادو سپرنٹنڈنٹ آف پولیس یدادری بھونگیر ضلع حکومت کے مطابق اس نئی تقسیم سے بڑھتے ہوئے شہری علاقوں میں قانون و امن کی مؤثر نگرانی، تیز پولیس ردعمل اور بہتر انتظامی کنٹرول ممکن ہو سکے گا۔ ناگر کرنول ضلع میں کسانوں کو یوریا کے لیے مشکلات۔ ناگر کرنول ضلع میں کسانوں کو یوریا حاصل کرنے میں شدید پریشانیوں کا سامنا ہے۔ ضلع ہیڈ کوارٹر میں واقع PACS مرکز کے سامنے صبح سے ہی یوریا کے لیے کسانوں کی لمبی قطاریں دیکھنے میں آئی۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ کھیتوں کے لیے یوریا نہایت ضروری مگر محدود دستیابی کے باعث انہیں گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا۔ صبح سویرے سے ہی کسان مرکز کے باہر قطار باندھ کر کھڑے رہے، جس سے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا۔ کسانوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ یوریا کی مناسب فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ انہیں اس طرح بار بار پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یوریا کے لیے شدید سردی میں کسانوں کی جدوجہد۔ نیکنڈا منڈل کے سوریپلی گاؤں میں کسانوں کی مشکلات ایک بار پھر سامنے آ گئی ہیں۔ صبح 5 بجے سے ہی کسان اپنے ننھے بچوں کے ساتھ ہڈیوں کو جما دینے والی سردی میں یوریا کی بوریاں حاصل کرنے کے لیے قطاروں میں کھڑے نظر آئے۔ شدید سردی کے باوجود کسان گھنٹوں تک انتظار کرنے پر مجبور ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ فصلوں کے لیے یوریا نہایت ضروری ہے مگر بروقت فراہمی نہ ہونے کے باعث انہیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ کسانوں نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ یوریا کی مناسب مقدار میں اور فوری فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ انہیں اس طرح سردی میں اپنے بچوں کے ساتھ سڑکوں پر انتظار نہ کرنا پڑے۔ کانگریس کے سینئر رہنما اور ماحولیاتی امور کے حوالے سے سرگرم آواز جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک تفصیلی پوسٹ کے ذریعے سپریم کورٹ کے حالیہ اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت عظمیٰ کی جانب سے اراولی پہاڑی سلسلے کی نئی تعریف سے متعلق اپنے ہی 20 نومبر 2025 کے فیصلے کو از خود نوٹس لیتے ہوئے واپس لینا نہ صرف ضروری تھا بلکہ ماحول کے تحفظ کے لیے ایک خوش آئند قدم بھی ہے۔ ان کے مطابق اس فیصلے کو حکومت کی جانب سے پورے جوش و خروش کے ساتھ اختیار کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود عدالت نے ماحولیات کے وسیع تر مفاد میں مداخلت کی۔ جے رام رمیش نے اپنی پوسٹ میں کہا کہ اراولی معاملے کی طرح ماحولیات سے جڑے 3 دیگر نہایت اہم اور فوری نوعیت کے مسائل ہیں جن پر سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لیتے ہوئے مداخلت کرنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ 6 اگست 2025 کو عدالت نے راجستھان حکومت اور حکومت ہند کے اس تجویز پر روک لگائی تھی جس کے تحت سرساکا ٹائیگر ریزرو کی حدود از سر 9 طے کر کے تقریباً 57 بند کانوں کو دوبارہ کھولنے کی راہ ہموار کی جا رہی تھی۔ جے رام رمیش کے مطابق اس تجویز کو محض روکے رکھنا کافی نہیں بلکہ اسے واضح طور پر مسترد کیا جانا چاہیے کیونکہ اس سے جنگلی حیات اور محفوظ قدرتی خطے کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ ملک بھر میں اس وقت سردی کا بول بالا ہے۔ شمالی ہندوستان کی پہاڑی ریاستوں میں برف باری کے باعث شدید سردی بڑھ گئی ہے۔ اتر پردیش، بہار اور آسام میں دھند کی چادر چھائی ہوئی تھی۔ اس سے ہوائی سفر بری طرح متاثر ہوا ہے۔ انڈیگو اور اسپائس جیٹ سمیت کئی ایئر لائنز نے سفری مشورے جاری کیے ہیں۔ ایئر لائنز کا کہنا ہے کہ خراب موسم اور دھند کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر ہوا۔ ایئر انڈیا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پوسٹ کیا، دہلی، امرتسر، جموں، ایودھیا، گورکھپور، وارانسی، بھنگا، دربھنگا، پٹنہ، گوہاٹی اور بگڈوگرا سمیت کئی شہروں میں متوقع خراب موسم کی وجہ سے تمام روانگی اور آمد و متعلقہ پروازیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ ایئر لائن نے مسافروں سے درخواست کی کہ وہ اپنی فلائٹ سٹیٹس چیک کرتے رہیں۔ دراصل انڈیگو جسے اس ماہ کی شروع میں بڑے پیمانے پر پروازوں کی منسوخی کا سامنا کرنا پڑا، اس نے ایک سفری مشورہ بھی جاری کیا۔ ایئر لائن نے کہا ہے کہ رات گئے دھند پڑنے کا امکان ہے جو اگلی صبح تک برقرار رہ سکتا ہے جس سے کئی ہوائی اڈوں پر حد نگاہ کم ہو جائے گی۔ انڈیگو نے کہا پیش گوئی کی وجہ سے فلائٹ آپریشن متاثر ہو سکتے ہیں اور حالات کے لحاظ سے آپریشنز میں تبدیلی کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو سکتی ہے۔
اتر پردیش کی غازی آباد پولیس نے ہندو رکشا دل سے وابستہ افراد کی جانب سے تلواریں تقسیم کرنے اور لوگوں کو مبینہ حملوں کے خلاف اپنا دفاع کرنے کی ترغیب دینے والی ویڈیوز کا نوٹس لیتے ہوئے 10 افراد کو گرفتار کر لیا۔ حکام کے مطابق یہ کارروائی سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز کی بنیاد پر کی گئی۔ اتل کمار سنگھ، اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس ACP شالیمار گارڈن سرکل نے بتایا کہ گروپ سے جڑے 10 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ FIR میں پنکی چودھری، چیف ہندو رکشا دل کا نام بھی شامل ہے، جو فی الحال مفرور ہے۔ پولیس کے مطابق شالیمار گارڈن پولیس اسٹیشن میں 16 افراد کے خلاف FIR درج کی گئی، جن میں پنکی چودھری بھی شامل ہیں۔ ملزمین کے خلاف بھارتیہ نیائے سنہتا BNS کی دفعات 191(2) فساد، 191(3) مہلک ہتھیار کے ساتھ فساد، 127(2) غلط حراست کے علاوہ فوجداری قانون ترمیمی ایکٹ کے متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ ٹرانسجنڈر زون کے DCP نمیش پاٹل نے بتایا کہ وائرل ویڈیوز کے سلسلے میں FIR درج کی گئی ہے۔ ان کے مطابق ویڈیوز میں ہندو رکشا دل کے ارکان لوگوں کے سامنے تلواریں دکھاتے اور تقسیم کرتے نظر آ رہے، جس سے مقامی آبادی میں خوف و ہراس پھیلا۔ انہوں نے کہا کہ FIR میں پنکی چودھری کا نام شامل ہے اور وہ اس وقت فرار ہے۔ DCP کے مطابق ویڈیوز میں گروپ کے ارکان بنگلہ دیش سے متعلق امور کو اجاگر کر رہے تھے۔ پولیس نے ویڈیوز کا نوٹس لیتے ہوئے مناسب کارروائی کی ہے۔ اتر پردیش کے مہوبہ میں ووٹر لسٹ ریویژن SIR کے دوران انتظامیہ کی جانب سے سنگین لاپرواہی سامنے آئی۔ اطلاعات کے مطابق کبرائی ترقیاتی بلاک میں سری نگر گرام پنچایت کے پردھان سمیت تقریباً 2300 گاؤں والوں کے نام ووٹر لسٹ سے غائب کر دیے گئے۔ معاملے میں سب سے چونکانے والی بات یہ ہے کہ سری نگر کا موجودہ گاؤں پردھان آشیش راجپوت بھی اس لاپرواہی کا شکار ہو گیا۔ آشیش راجپوت کے ساتھ ان کے خاندان کے دیگر افراد اور گاؤں کے ہزاروں ووٹرز کے نام ووٹر لسٹ سے غائب ہیں۔ پریشان گاؤں میں پردھان نے آنند فانند ضلع مجسٹریٹ غزل بھاردواج کے دفتر پہنچ کر انصاف کی فریاد کی۔ اس سنگین معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے مہوبہ کے SDM شیو دھیان پانڈے نے بتایا کہ ریاستی الیکشن کمیشن کی ہدایت کے تحت ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کی جا رہی سری نگر گاؤں کے پردھان کی طرف سے درج کرائی گئی شکایت کی جانچ جاری ہے۔ مقامی اسٹاک مارکیٹوں میں ابتدائی کاروبار میں کمی دیکھی گئی۔ سینسیکس 285.28 پوائنٹس لڑک کر 85,347.40 پوائنٹس پر کھلا اور خبر پڑنے تک یہ 238.47 پوائنٹس 0.28% گر کر 85,394.21 پوائنٹس پر تھا۔ نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا نفٹی 50 انڈیکس بھی 26,109.55 پوائنٹس پر کھلنے کے بعد 82.60 پوائنٹس گر گیا اور تادم تحریر 99.30 پوائنٹس کی کمی سے 26,102.85 پوائنٹس پر تھا۔ دھات، ریالٹی اور مالیاتی سیکٹر کے حصص میں زبردست فروخت ہوئی۔ آٹو اور IT اسٹاکس میں تیزی رہی۔ سینسیکس کمپنیوں میں ICICI بینک، HDFC بینک، بجاج فائنانس اور انفوسس کے حصص سرخ نشان میں تھے، جبکہ مہندرا اینڈ مہندرا کے حصص میں تیزی تھی۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرپرسن خالدہ ضیاء کے انتقال پر وزیر اعظم نریندر مودی نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم مودی نے خالدہ ضیاء کی سیاسی خدمات کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ بطور بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم انہوں نے نہ صرف اپنے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا بلکہ ہندوستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کو مضبوط بنانے میں بھی قابل ذکر خدمات انجام دی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ ڈھاکہ میں سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے انتقال کی خبر سن کر انہیں بے حد افسوس ہوا۔ انہوں نے مرحومہ کے اہل خانہ اور بنگلہ دیش کے عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس غم کی گھڑی میں ہندوستان بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہے۔ وزیر اعظم نے دعا کی کہ خدا مرحومہ کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے اور خالدہ ضیاء کی روح کو ابدی سکون نصیب ہو۔
रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के दरमियान एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई। रूस ने इल्जाम लगाया कि यूक्रेन ने सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह पर हमले की कोशिश की। दरअसल यूक्रेन ने इस दावे को मुकम्मल तौर पर गलत करार देते हुए कहा है कि रूस अमन मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यूक्रेन ने शुमाली रूस के नोवोगोरोड इलाके में सदारती रिहाइशगाह के करीब तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन से हमले करने की कोशिश की। लावरोव के मुताबिक तवील फासले तक मार करने वाले ड्रोन रात के वक्त फायर किए गए और उन्हें रूसी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने मार गिराया। उन्होंने कहा है कि इस वाक़े में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। लावरोव ने खबरदार किया कि ऐसे इक़दामात का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि रूसी मुसल्लह अफ़वाज ने पहले ही जवाबी हमलों के अहदाफ की निशानदही कर ली है। उन्होंने इसे रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशत गर्दी करार दिया और कहा कि ऐसी लापरवाही की कार्रवाइयों का जवाब दिया जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने यह भी कहा है कि यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ है जब मुमकिना यूक्रेन अमन मुआहदे के हवाले से बातचीत जारी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि रूस मज़ाकरात से पीछे नहीं हटेगा, ताहम अब मज़ाकरात पर इसके मौक़िफ़ का जायज़ा लिया जाएगा। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद करते हुए उन्हें मुकम्मल तौर पर गलत करार दिया। ज़ेलेंस्की ने इल्ज़ाम लगाया कि रूस ऐसे बयान देकर कैफ में सरकारी इमारतों पर हमलों के लिए ज़मीन तैयार कर रहा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।